بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے، مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کا اس بیت المقدس سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے، فلسطین کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اگر آپ فلسطین کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دنیا کے 3 مذہب مسلمان، یہودی اور عیسائی، ان کا بیت المقدس فلسطین سے گہرا تعلق ہے۔ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، جس میں شام اور اردن کا علاقہ بھی شامل ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بڑے فضائل اور برکات سے نوازا ہے، کیونکہ ارض بیت المقدس یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، جس کے لاتعداد فضائل قرآن مجید میں موجود ہیں، اور بیت المقدس کی تاریخ بھی قدیم ترین ہے۔ مسجد اقصیٰ، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ اول قرار دیا۔ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ بعض مورخین کے مطابق اس کی تعمیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حصہ لیا، اور کچھ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر مکمل فرمائی۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ بیت المقدس کے فضائل قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ کو قرآن مجید میں مبارک قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کی سرزمین کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی، سبحان اللہ، اور جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس ارض مبارک میں نجات عطا فرمائی۔ تو مبارک ہے یہ بیت المقدس کی زمین ہے جو انبیاء کرام کا مسکن تھی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو مسجد الاقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا۔ مسجد اقصیٰ ہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ مسجد الاقصیٰ میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی۔ مسجد الاقصیٰ وہ مبارک مسجد ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، وہ زمین پر 40 دن ٹھہرے گا، ہر جگہ پہنچے گا، مگر وہ 4 مساجد کے قریب نہیں آ سکے گا، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصیٰ اور کوہ طور۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، معراج کی شان مسجد الاقصیٰ سے اور بیت المقدس سے جڑی ہے۔ تاریخی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ آپ کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ اسی علاقے میں مبعوث ہوئے۔ یہیں پر حضرت جالود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی رہی۔ سن 332 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ سن 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روم کی سلطنت نے اسے زیر نگین کر لیا۔ 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ پھر صدیوں تک یہ علاقہ رومی مسیحی سلطنت کے کنٹرول میں رہا۔ سن 15 ہجری
637 میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا گیا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض تو مسلمانوں یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم والی زندگی سے بہتر حال میں رہے۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 سے سن 1918 تک سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، اور مختلف علاقے مختلف یورپی علاقوں کے قبضے میں آ گئے، اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت یہاں عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ سن 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جسے بلفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ اقوام متحدہ نے سن 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کرے، اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ سن 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہودیوں نے 14 مئی سن 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگ سن 1967 تک چلی۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد الاقصیٰ سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال سن 1967 تک قائم رہی۔ سن 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطینی اس سرزمین کی اصل باسی ہیں جس کے وطن پر قبضہ کر کے اس ریاست اسرائیل کو قائم کیا گیا، اور اس ناجائز ریاست نے گزشتہ 75 سال سے مزید علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنی سرحدوں کو وسیع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ فلسطینیوں کی تحریکی آزادی جدوجہد ہے اور وطن کے حصول کی جدوجہد ہے۔ اس کا ساتھ دینا ہر آزاد انسان کا فرض ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل ایک غاصب اور قابض ریاست ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کی آزادی کی جدوجہد کی حمایت کی ہے اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ایسے میں فلسطینیوں کی طرف سے اٹھائے جانے والا کوئی بھی اقدام اور دراصل جدوجہد آزادی کا تسلسل ہے، اور یہ اس بات کا مستحق ہے کہ پاکستان اس کی مکمل حمایت کرے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد برطانوی تسلط کے بعد فلسطین کی آزادی کے لیے آواز بلند کی ہے، اور ان علاقوں میں امریکی ماں پر دنیا سے یہودیوں کو لا کر آباد کرنے کی کھلی مخالفت کی، جبکہ آپ نے ان اقدامات کو خود یہودیوں کے لیے بھی
نقصان دہ قرار دیا۔ ہمیں پاکستان کے ایک ماہ بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کے مفتی اعظم امیر الحسینی کے نام ایک خط میں آپ نے فرمایا کہ پاکستان ہندوستان کے مسلمان عربوں کی قومی مقاصد کے حصول کے لیے دلی طور پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر ممکن مدد کریں گے۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے جس میں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ فلسطین کے تاریخی پس منظر کو یکجا کیا جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔